جب کسی کے پاس نالج ہوتا ہے، جب خود راستہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز فیل ہوتی ہے ایز اے مدر کہ میرے بچے میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے. یہ بہت خوش آئند. اس کا جو سلوشن ہے اس پر کام کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی. وعلیکم السلام. جی ذرا مائک چیک کروا لیں، 1 منٹ ٹھہریے گا. مائک کی آواز کیا کیمرے کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے؟ میم ابھی آپ نے دل کی سختی کے حوالے سے میرے سوال کا آدھا جواب تو خیر دے دیا ہے، لیکن میم جیسے آپ کا ٹاپک بھی اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے ہے، تو میں نے اس کو اس چیز سے کنیکٹ بھی کیا ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں سائیکلوجیکل جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں کہ اینگر ایشوز، ٹیمپر ایشوز، تو میں نے اس چیز کو اپنے طور پہ مے بی آئی ایم رانگ کہ ہو سکتا ہے آپ کو سائیکلوجیکل وہ لینے پڑنے ہوں، لیکن میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں بھی ہماری روح ہی کہیں نہ کہیں زخمی ہوتی ہے، اس کو فوڈ نہیں دیا گیا ہوتا، تو ہم اس میں یہ انڈلج ہو جاتے ہیں اس معاملات میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہا. اب کوسچن میرا یہ ہے کہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو غور و فکر کرواتی ہیں، لیکن جو ایک آیت ہے جو آپ نے ابھی کوٹ بھی کی ہے کہ دل ان کے پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، سمن امن بکیون، تو اس سے ایک خوف سا پیدا دل میں ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تو نہیں بن گئے ہیں کہ اگر لیکن پھر ایک امید اس طرح آتی ہے کہ اگر غلط کام کیا ہے تو ایک ضمیر ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں یار غلط آپ نے کیا ہے، آپ کو آپ کے منہ پہ استغفار آ رہا ہے، اور آپ نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے کسی ماتحت اپنے اینگر ایشوز اور یا ٹیمپر ایشوز کے تحت، اور آپ نے جا کے اس سے معافی بھی مانگ لی ہے، تو ایسا انسان ایمانی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ کوشش کرنے کے باوجود ادھر بھی نہیں جا رہا اور اس کو پشیمانی بھی ہے؟ تو یہ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دل کی سختی کی جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اور انسان اگر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں شاید انہی میں شامل ہو گیا ہوں، تو کیا اسے ایسا سوچنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان میں تبدیلی راتوں رات نہیں آ جاتی. جتنے لمبے عرصے یعنی انسان نے کام کیا نا اپنے اوپر، جو یعنی آج آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، تو یہ یعنی ہماری فیملی کا اثر بھی ہے، فرینڈس کا اثر بھی ہے، ماحول کا اثر بھی ہے، جس تعلیمی ادارے سے آپ نے پڑھا، آپ کے میڈیا کے اثرات بھی ہیں، پولیٹیکل اثرات بھی ہیں، انٹرنیشنل جو ایک پریشر ہے اس کے اثرات، یعنی ہر طرح کے اثرات انسان پہ آتے ہیں نا. تو اتنا کچھ ابزارب کر 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 کے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا اینگر ایشوز ہیں، اچھا میرا تو دل ابھی ایسا سخت ہے، ابھی یہ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بیدار ہو رہا ہے، یہ تو پازیٹیو ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ایشوز ہیں، ورنہ تو انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جو ایموشنز ہیں نا ان کو بیلنس رکھنا یہ موت کے وقت تک کام نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی نبی ہو یا عام انسان، ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اینگر کیا ہے؟ ایک ریاکشن جو انسان کے اندر ابھرتا ہے ابلیس کے ایکٹ کرنے پر. انسان کے اندر سے ریاکشن ابھرتا ہے، اگرچہ ابلیس سامنے موجود نہیں ہوتا لیکن کسی نہ کسی فارم میں اس کے سامنے ایسی بات آتی ہے، ابلیس اس کو دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، سامنے والے کے دل میں بھی، اور پھر یہ گیم شروع ہو جاتی اینی ٹائم، کسی کے لیے بھی شروع ہو سکتی. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق، سنیں کتنا بڑا مقام ہے ثانی اثنین کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے گالیاں دینی شروع کی. جب اتنی گالیاں کھائیں تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل پاس کرتے رہے. جس وقت
حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب دیا تو رسول اللہ اٹھ گئے. حضرت ابوبکر کو فکر پڑ گئی, پیچھے بھاگے, کہنے لگے اللہ کے رسول جب تک کوئی مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ اسمائل پاس کرتے رہے, جس وقت میں نے جواب دیا تو آپ نے غصہ کر لیا, آپ آ گئے. تو آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش رہے تھے فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دے رہا, اور جب تم نے غصہ کیا, تم نے بات کی, تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا, اور میں ایسی جگہ نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ ہوتا ہے ہر انسان, کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اینی ٹائم کسی وقت بھی کسی کو ری ایکشن لگ سکتا ہے, اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دل کی سختی کا معاملہ ہے, تو غصے کا تعلق محض دل کی سختی کے ساتھ نہیں, کیونکہ یہ ایکسٹرنل زیادہ ہے, یعنی شیطان دل کے اندر زیادہ ڈالتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان کا نفس بھی یعنی سم ٹائمز انسان کو ابھارتا ہے, لیکن بہرحال باہر سے اس کا زیادہ لنک ہے. اور یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو بڑے صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اسے چلنا ہے. اور اس کے لیے جو اسپرچول فوڈ ہے, جو چیز انسان کو کائنات سے ملتی ہے, مختلف اشیاء کو دیکھ کر کس طرح انسان صبر و ضبط سیکھتا ہے. تو اب سوچیں کتنا بڑا صبر ہے, ظرف ہے درخت کا, ارد گرد پورے ماحول میں کیا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. کنسسٹنسی ہے. آپ ہواؤں کے اندر دیکھیے کتنی نرمی ہے اور بے نیازی بھی ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی, کسی کے اثر سے وہ یعنی متاثر نہیں ہوتے, کسی کے اثرات قبول نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ پانی کے اندر کتنا تسلسل ہے, پانی میں کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے, کنٹینیوٹی ہے, زندگی بھی اسی طرح سے مسلسل جاری رہتی ہے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی, تسلسل کے ساتھ نیکی کے راستے پہ جاری رہنا. اور جب کبھی بھی کوئی ذہن میں آئے پریشانی ہو تو پانی کو یاد کر لیں گے, پانی تو ہمیشہ بہتا ہے, تو میں کیسے رک جاؤں. اچھا, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن دعا کے متعلق ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, آپ ذکر کر رہی تھی. اب ہمارے مذہب میں ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس پہ توکل کرو اور اس میں خوش رہو. دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو آپ دعا مانگیں اللہ سے, کیونکہ اللہ نصیب بھی بدل دیتے ہیں. تو سم ٹائمز جیسے آج کل کا جو دور ہے, لوگ فائنینشلی ایشوز میں ہیں, لوگ دوسرے مسائل میں ہیں, جیسے میں بھی بڑی مشکلات سے گزری ہوں, تو جب مجھے وہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں, جو ہے اس پہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا. اچھا, پھر دوسری طرف پھر یہی سوال آتا ہے کہ اگر اللہ سے نہیں مانگوں گی تو پھر میں کس سے مانگوں. جی, تو یہ تھوڑا مجھے آپ تھوڑا کلیئر دو کر دیجیے. ٹرمینالوجیز آپ مکس اپ کر رہے ہیں, جی تو قناعت, جی جی قناعت اور توکل. قناعت کرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر آپ شکوہ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو اس صورت حال میں نارملائز رکھیں, کول رکھیں. قناعت کا یہ مطلب ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو توکل کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ ایک وکیل کو اپنا کیس دیتے ہیں تو آپ اپنا جو چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے آپ اللہ کے حوالے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا بادشاہ ہے, جو انسان کا خالق ہے, مالک ہے, جس سے انسان توقع رکھتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکمت سے اس معاملے کو ریزولو کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن شرط ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو مشکل آتی ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے, اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا
کس طرح کا توکل کرنا. جیسے اب دیکھیں توکل کرنے کے لیے آپ نا چھوٹے پرندوں کو ضرور دیکھیں. اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے آغاز میں کہتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جو اپنا رزق اپنی پشت پر لادے پھرتا. اب سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے جانوروں کی, پرندوں کی, مچھلیوں کی, پھر جیسے حشرات الارض ہیں, کتنی بڑی تعداد ہے. ان میں سے کوئی رزق سٹور نہیں کرتا انسان کے ماں سوا, کوئی اپنا رزق لے کے جاتا نہیں ہے. اور میں اتنی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی عطا کرے گا جیسے پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پرندوں کی طرح توکل کرنا کہ سوچا ہی نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, جسٹ نتھنگ, زیرو, نہ گھونسلے میں کچھ ہے, نہ یعنی کوئی پتہ ہے کہ کوئی چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن پرندے قحط سے فاقے سے مرتے ہیں. انسان ویسا توکل نہیں کر پاتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو اپنا مسئلہ مطلب اللہ کے آگے آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں اس میں نے یہی بات کرنے کے لیے؟ جی میں نے یہی بات آپ سے کہی کہ قناعت کا قناعت کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ جن حالات میں ہیں آپ ان حالات میں اللہ سے شکوہ نہ کریں, ان حالات میں آپ یعنی سسٹین کریں. اچھا, اب جس طرح سے توکل ہے, توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ سے بات کی نا, آپ نے دعا کی, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی مدد مانگنی. رسول اللہ نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اللہ سے نہ مانگو, کہ اللہ سے دعا ہر صورت کرنی چاہیے. ایون انسان یعنی اس کے اوپر بڑے سے بڑے روڈ رولر پھر جائیں, مراد یہ کہ اتنے بڑی آزمائشیں بھی آ جائیں تو اللہ کی یعنی اس نے صبر بھی کرنا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے, لیکن مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑنی, دعا کرنی ہے اور امید نہیں چھوڑنی, امید نہیں چھوڑنی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو کوشچن ہے ریگارڈنگ پیرنٹنگ, لائک آئی ہیو ٹوئنگ گرلس الحمد للہ آف 6 ایئرس, تو اس میں میرا یہ کوشچن ہے کہ ہاں لائک وہ کمپیریزن بہت ڈرا کرنے لگ گئی ہیں دونوں آپس میں, تو ہاؤ ٹو کریٹ بیلنس, لائک ہاؤ آئی کین کریٹ اے ہیلتھی بیلنس بٹوین دیم, کہ وہ آپس میں کمپیریزن میں نہ آئیں, اور ان کے ایموشنس کو میں کیسے ڈیل کروں, لائک ان میں اینگر اور آپس میں کمپیریزن سے جو ایموشنس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کو میں کیسے ڈیل کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن بچوں میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے. سم ٹائمز پیرنٹس کی وجہ سے آ جاتا ہے, سم ٹائمز ٹیچرز کی وجہ سے, سم ٹائمز پیئر گروپ کی وجہ سے, سم ٹائمز میڈیا کی وجہ سے, اور کچھ بھی نہ ہونا تو شیطان پھر بھی کمپیریزن میں ڈال سکتا ہے. یعنی یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیا ایک نبی کے بیٹوں میں کمپیریزن نہیں آیا تھا؟ کمپیریزن جیلسی کی طرف لے جاتا ہے, جیلسی سے پہلے کا عمل ہے. اب ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو یعنی انبیاء کی سٹوریز سکھائیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کمپیئر کیا تھا تو ان سے پوچھیں کہ کیا بات ٹھیک تھی, کون سی چیز ٹھیک تھی, کیا یوسف علیہ السلام کے ان بھائی نے ٹھیک کیا تھا یا یوسف علیہ السلام؟ انہوں نے تو کمپیئر نہیں کیا تھا. آپ نے یوسف علیہ السلام جیسا بننا ہے یا ان کے بھائیوں جیسا؟ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا کر دیا اور وہ اللہ کے نبی تھے, اور وہ اتنے چوتھے آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات بھی ہوئی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موبائل آف کر دیں کائنڈلی؟ جی اچھا, تو یہ ہے کہ ان کو جس وقت آپ یعنی توجہ دلائیں گے سٹوریز سے تو انشاءاللہ وہ زیادہ اچھا لرن کریں گے, بہتر لرن کریں گے. اور یہ ہے کہ
انجام کے ساتھ بچے زیادہ سمجھتے ہیں. یعنی انجام بھی ایک نبی کا آپ نے دکھایا اور نبی کے جس کے ساتھ کمپیریزن آپس میں ہوا تھا. تو چونکہ باقی چیزیں سمجھنے تو مشکل ہیں کیونکہ کمپیریزن کے حوالے سے اور بہت ساری اگزامپل ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی. جیسے عزیز مصر کی بیوی اور پھر اس مصر کی جو ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں انہوں نے بھی ان کا بھی آپس میں ایسا ہی معاملہ ہو گیا تھا. لیکن وہ چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ آ سکتی لیکن یہ بھائیوں والی بات سمجھ آتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے جیلسی کے حوالے سے جو جیلسی رسول اللہ کے ساتھ کسی کو ہوئی یا اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. جیسے جیوز اور مسلمز میں آج تک جیلسی چلی آ رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہ مسیح دجال کو انہی کے ہاتھوں ختم کروائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں نا, ڈرا کر کے بھی بتا سکتے ہیں. تو جو جیلس ہے وہ فائدے میں ہے یا آج وہ فائدے میں رہیں گے آئندہ جنہوں نے جیلسی نہیں کی. تو جیلسی کا جو انجام ہے وہ ضرور یہ یعنی ڈسکس ضرور کریں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے. تو انہیں کہیں کہ یہ تو کھا جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا نقصان بہت ہے, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا ریلیشن دیا یہ ریلیشن بھی ختم ہو جائے گا. آپ میں یہ اچھی بات, آپ 3 اچھی باتیں بتاؤ جو آپ کی بہن میں, ان سے کہو آپ 3 اچھی باتیں بتاؤ جو ان میں. اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی باتیں منہ سے کہلوائیں اور خود کمپیئر کرنے سے روکیں. اور اگر ہو اسی طرح سے ٹیچر سے بھی کہیں اور یہ کھوج بھی لگائیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کمپیئر کرتے ہیں. وہ سٹوریاں سنانے لگ جائیں گے کچھ دنوں تک اگر آپ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 3 اچھی باتیں تو ویسے جنرلی بھی پوچھنی چاہیے. ماں باپ کے بارے میں پوچھو تو بچے بلینک ہوتے ہیں اکثر, وہ نہیں بتا رہے ہوتے, اس لیے کہ انہوں نے کبھی ماں باپ کی اچھی باتیں اس طرح سوچنی نہیں ہوتی. سوچا نہیں ہوتا. سوچا یہ میرے خیال میں ایک جو تھنکنگ پروسیس ہے یہ ہوتے رہنا چاہیے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کویشچن لے لیتے ہیں پھر آن لائن سوال لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. یہ جیسے فاسٹنگ کا ہوتا ہے کہ اسپریچولی آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے فاسٹنگ اسلام میں ہے, تو یہ آج کل یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے, اور ویسے بھی ہر کوئی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا کم کھا لے, تو اس پہ پھر کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اتنا جو اس طرح کرنا ہے تو اس سے اچھا پھر روزہ ہی رکھ لیں آپ. تو روزہ تو بیسکلی پھر یہی ہے نیت کا, تو پھر بندہ اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اور بندہ سوچتا بھی ہے کہ واقعی اگر ہم نے کرنا ہی ہے تو ہم اللہ کی نیت سے کر لیں, لیکن پھر اس میں بندہ کنفیوژن میں ہی رہتا ہے کہ پھر یہ واقعی نیت آپ کی کاؤنٹ ہوگی یا پھر آپ کا بیک آف دا یہی ہے کہ صرف ویٹ لاس اور اس کے لیے آپ کا یہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں, انٹرمیٹنٹ ہے ہی ویٹ لاس کے لیے, تو ویٹ تو لاس ہو جائے گا, یعنی ویٹ تو کم ہو جائے گا آپ کا, لیکن اس سے کچھ اسپرچولی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس روزے کی وجہ سے آپ سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں, اس روزے کی وجہ سے آپ دوسروں کی بھوک, دوسروں کے پریشانی کو بھی سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا آپ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, یعنی آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی. تو مطلب اچھا اب یہ ہے کہ جس طرح انٹرمیٹنٹ ڈائٹ ہے نا, آپ اس کے اوپر ریسرچز پڑھیں, جو لیٹسٹ ریسرچز آ رہی ہیں تو اس کے کوئی ریزلٹس اچھے نہیں ہیں, اس کے ریزلٹس بہتر نہیں ہیں. آپ نے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے روزے کی جگہ فاسٹنگ کو رواج دیا گیا, تو آپ اپنی اصل پر واپس آ جائیں, آپ کو وہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو اسپرچولی بھی انرچ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی, سیلف کنٹرول, آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, آپ زیادہ صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ.
تو یہ میڈم یہ بات تو نیت پہ ہی آ گئی نا، مطلب آپ اگر اپنی نیت دیکھیں انٹرمیٹنٹ ڈائٹ ایسی نہیں ہے، اس میں 18 آورس کی آپ نے ڈائٹ کرنی ہے یا 14 آورس کی کرنی ہے یا جتنے بھی آورس کی کرنی، تو اس میں یہ ہے کہ ٹائمنگز کا دخل نہیں، آپ جس وقت چاہیں رکھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے نا وہ اس کے ٹائمنگز فکسڈ ہیں، صرف نیت نہیں ہے اس کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ بات بھی ضروری ہے۔ انٹرمیٹنٹ ڈائٹ میں تو یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذہ اور میں صحت کے لیے اتنا اچھا نسخہ ہے، آپ منڈے تھرسڈے رکھ سکتے ہیں، آپ 3 جو روشن راتیں ہیں 13 14 15 یا میں 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی صرف 3 دن کے روزے ایک مہینے میں رکھتا ہے نا تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ تو اس وجہ سے یعنی سنت پر آئیں، ٹرینڈ اینڈ سننا سٹیز۔ جزاک